جی اطہر صاحب، میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں، تو جب بھی آپ چاہیں تو شروع کر سکتے ہیں. سو تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. تو میں انتظار کر رہا ہوں. جی تھینک یو سو مچ صاحب السلام. آپ کا ہمارے اس چیٹ گروپ سچے لمحات خدا کے ساتھ میں خوش آمدید ہے. ہم آج کی اس سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں. صاحب، جیسے کہ آپ کے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے جو وضاحت فرمائی تھی کہ جو نبی محمد کے اصحاب تھے ان میں سے جو علی تھے ان کو دیدار الہی نصیب ہوا تھا، تو جناب نبی محمد صاحب کی زندگی میں کیا ان کے اور بھی اصحاب تھے جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی تھی؟ جی ہاں، اور بھی تھے. بلکہ محمد صاحب خود ہی بیان کرتے ہیں کہ انس کو خدا نے پردے ہٹا کے کہا، اے انس مجھے دیکھ، میں کائنات کا خالق ہوں. اور ان میں سے ابو بکر بھی تھے، لیکن ابو بکر نے بتایا نہیں. اور یہ غالباً اپنا علی کو تو بڑا انٹینسیو جبرائیل کام کرنا چاہتے تھے، تو ان پہ تو بہت چیزیں کھل گئی تھی. تو اویس کرنی جن کی ملاقات نہیں ہوئی، 2 دفعہ ارادہ کیا لیکن نہیں مل سکے. ان کو دیدار الہی ہو چکا تھا. تو ان میں سے اور بھی ہیں کچھ جنہوں نے خدا کو دیکھ لیا تھا، لیکن محمد صاحب نے زور دیا کہ اللہ نور السماوات والارض سے، وہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، اور چاہ کہ یہیں تک بات رہے. لیکن صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے جو دیدار الہی کر چکے تھے. محمد صاحب جب بہت بے کسی کی حالت میں ہوتے تھے تو اپنا کیا کہتے ہیں جی ابو ہریرہ سے یا ابو بکر سے کافی باتیں کر جاتے تھے. بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ جاؤ صرف یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ. یہ تو پھر یہودی بھی کہتے تھے اور دوسرے بھی، کہ پورے دل سے اگر یہ کہہ دو تو جنت میں داخل ہو گئے، اور محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو مسلمان ہیں ان کو خبر نہیں، ورنہ یہ جو انصار ہیں یہ اور یہ جو مہاجر، ان کے بہت ہی اختلافات تھے، اور بعض اوقات تو یہ محمد صاحب بھی سنتے بھی نہیں تھے. تو بڑی حکمت کے ساتھ پھر کوششیں کی اور بہت سی باتیں محمد صاحب نے نہیں بتائیں، تو جس کا خمیازہ اب اس مسلمانوں کو بھگتنا پڑا. جی محترم، بہت شکریہ آپ کے اس مفصل جواب کا. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی محمد صاحب خود بھی عالم ارواح میں کسی بھی طرح کا خمیازہ بھگت رہے ہیں یا انہیں اپنے فیصلوں کی قیمت ادا کرنی پڑی؟ اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیے گا. شکریہ. تھوڑی سی آواز ذرا اونچی کر لیں آپ. اچھا، خمیازہ تو ابھی بھی بھگت رہے ہیں. یہ جو گلے کے اندر پڑ گیا ہے مسلمان، اور یہ خمیازہ تو عیسیٰ بھی بھگت رہا ہے، اور یہ بدھ اور یہ جتنے بھی ہیں ہندوؤں کے، جو جو چیزیں چھپائیں وہ معاملے گڑبڑ ہو گئے. اب ان کو ٹھیک کرنا ہے نیچے جا کے. تو خمیازے تو بھگتتے ہیں، کیونکہ ان کے صحابہ محمد صاحب کے جہنم کے اندر بھی ہیں. تو پچھلی دفعہ میں نے دیکھا تھا جہنم کے اندر، وہاں پہ اندھیرے تھے، عجیب جیسے کوئی مکان جل جائے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ محمد صاحب بھی تھے اور دلاسا دے رہے تھے اپنے صحابہ کو کہ
کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی. تو حفظہ وہاں پہ میں پہنچا تو حفظہ نے کرسی لائی کہ میں وہاں پہ بیٹھوں. تو حفظہ نے مجھے بتایا کہ وقتاً فوقتاً دوستوں میں بھی، پھر عالم برزخ میں بھی، پھر مذہبوں کی دنیا میں بھی ان چیزوں کو ان کا حل پیش کرنا پڑتا ہے. مسلمان مانتے نہیں ہیں، جو وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے تو محمد نہیں ہو سکتا، یہاں سے ثابت کر ہمیں. یہ کام عیسائیوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں آگے تو بھگتتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر کچھ وقت کے بعد انہیں موقع مل جاتا ہے اوپر جانے کا اور سستانے کا. بس یہی ہے کہ جب تک خدا کی دنیا نہیں آئے گی، خدا کا زمانہ نہیں آئے گا، نئی آسمان نئی زمین نہیں آئے گی، یہ چکر پڑتے ہی رہیں گے ان کو. اس کا حل نیا آسمان نئی زمین ہے. جی محترم، بہت شکریہ جی. جب آپ یہ سماتے ہیں نیا آسمان اور نئی زمین، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا وضاحت فرمائیے گا. شکریہ. جب تک یہاں سے لوگ دوزخ میں جاتے رہیں گے، کسی مذہبوں کے بانی کو سکون نہیں ملنا، ان کے نیچے پھیرے لگتے رہیں گے. جب یہاں خدا کی دنیا آ جائے گی، اہل دل ہوں گے اور یہاں سے ڈکے لگ جائیں گے، اور یہ مذہب یہ جب گزر جائیں گے یہاں سے، تب جا کے ان کو چین ملے گی، سکون ملے گا. تو جب یہاں سے لوگ جاتے رہیں گے ان کے مذہبوں کے، ان کے گیڑے لگتے رہیں گے نیچے کی دنیا میں، کیونکہ انہوں نے خدا کی بہت سی باتوں کو چھپایا ہے. تو نیا آسمان نئی زمین سے مراد جب تک کہ خدا کی دنیا زمین پہ قائم نہیں ہو جاتی، جب تک ان کا یہی حال رہے گا. اور اگر یہاں بھی کہہ دیں ہم تو خیر مرنے کے بعد خود ہی جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو بہت دلی طور سے محبت کے جذبے سے ان کے انسانوں کے لیے کام کرنا ہے. ہمارا معاملہ تو اور ہے، ہم کو یہاں راز چھپا کے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو یہ سارا کچھ بتا کے جا رہے ہیں جو ان کی پنڈے جو انہوں نے اپنے مذہبوں میں ڈالی ہوئی ہیں اس کو بھی کھول رہے ہیں، ان گنٹھیوں کو بھی کھول رہے ہیں. لیکن ہم جائیں گے محبت کی وجہ سے نیچے، ورنہ ہمارے معاملات کچھ اور ہیں خدا کے ساتھ. تو یہ معاملہ ہے. خدا کی دنیا زمین پہ جب تک قائم نہیں ہو جاتی، جب تک ایک روح بھی ان مذہبوں والوں کی یہاں سے دوزخ میں درمیانی دنیا میں جائے گی، ان پہ مصیبتیں پڑی رہیں گی. جی بہت شکریہ جناب جائسام صاحب. ہمارے ایک ممبر نے لاسٹ ویک ایک سوال رکھا تھا، ہم آپ کے سامنے پٹ آن نہیں کر سکے. سوال یہ تھا کہ نبی محمد صاحب کیا عالم بالا جنتوں میں کیا اب ان کو جانا الاؤڈ ہے، یا جنت الفردوس یا کسی بھی طرح کی جو جنتیں ہیں جو کہ اسلام میں بتایا گیا تھا 72 حوریں ہیں جنت الفردوس میں بلند درجات مقامات، تو کیا اب انہیں وہاں پر جانا الاؤ ہے، یا انہیں کسی طرح کا خدا نے نور بھی عطا فرمایا ہے؟ اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائے گا. بہت شکریہ. یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جیسے ایک مثال دے دیتا ہوں. سال کے اندر 9 مہینے آپ نیچے رہیں اور 3 ماہ آپ کو اوپر آنے کی اجازت دی جائے، تو آپ کی زندگی میں کیا مزہ رہ گیا؟ وہ 3 ماہ جو اوپر آگے رہتے ہیں وہ بھی دھچکا لگا رہتا ہے کہ اب یہ 3 ماہ گئے اور پھر نیچے جانا پڑے گا. نور کی مثال یہ ہے کہ یہ آتے آتے بھی وقت لگتا ہے اور جاتے جاتے بھی وقت لگتا ہے. تو کہیں بھی زوال آ سکتا ہے نور پہ. جب تک خدا کی محبت میں ہے یہ کوئی روح تو زوال سے بچ جائے گا. تو مختلف انبیاء ان کے نوروں میں مختلف دھوئیں ہیں. اور جیسے ایک فرشتے نے مجھے کہا کہ اس نے محمد عربی نے گائیڈنس لینا چھوڑ دی ہے خدا سے، تو اس کے بعد پھر نور نکلتا ہے اور اندھیرا آتا ہے. تو باقی کے حالات محمد صاحب کے
بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، پیچیدہ ہیں، کیونکہ جب کوئی گائیڈنس ہی نہ لے خدا کی ذات سے تو اس کا حال عالم ارواح میں اچھا نہیں ہے۔ تو یہ حالات ہیں، ان میں یہ محمد صاحب ہی نہیں، اور بھی بہت سے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، نبی ہو، جو کوئی راز الہی چھپائے گا وہ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے انسانیت پر، اور اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے روح کی دنیا میں۔ اگر یہ آخری سوال تھا آپ کا تو کیا میں دوسرے گروپ میں آ جاؤں؟ کیا بتا؟ جی بہت شکریہ جناب زاہد خان صاحب۔ آج کے پروگرام کا آخری سوال ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ آپ کی عالم ارواح میں جو نبی محمد صاحب کے ساتھ آخری ملاقات ہوئی ہے اس میں ان کی امت کے لیے کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ بہت شکریہ۔ جو پیغام ہے وہ تو لال کتابیں میں نے دے دی ہے، محمد کا پیغام مسلمانوں کو۔ آخری ملاقاتیں 2 دفعہ ہوئی تھی ابھی۔ ایک ملاقات عالم برزخ میں ہوئی تھی، تو پھر کوئی سلام دعا نہیں ہوئی۔ ایک ملاقات نیوٹرل ڈیمینشن میں ہوئی تھی، وہاں بھی بہت ہی نزدیک ہم تھے، لیکن کوئی سلام دعا نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ تیسری ملاقات ابھی ہوئی تھی، تو مجھ سے شکوہ کر رہے تھے کہ دیکھو یہ اب احمدیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد نکال کر احمد رسول اللہ لکھیں گے، تو یعنی کہ پھر وہ بات چلی جائے گی غلام احمد قادیان کی طرف کہ احمد رسول اللہ لکھا جائے گا۔ تو وہاں بتایا کہ نہ یہ غلام احمد قادیان اور نہ ہی یہ جماعت احمدیہ اب ان میں بہت کھچاؤ آ گئے ہیں، تو شکوہ کر رہے تھے۔ غالباً وہاں حفظہ بھی تھی، تو حفظہ نے مجھ سے کہا کہ اب یہ لوگ آگے چل کے اپنی احمدیت کو بالکل علیحدہ کریں گے، یعنی کہ وہ تو ہو ہی گئی ہے علیحدہ اسلام سے، لیکن بہت سے پیمانے ایسے بنائیں گے کہ جس سے کوئی واسطہ نہ رہے ان مسلمانوں سے۔ تو یہ آخری ملاقات تھی۔ تو پھر میں آ جاتا ہوں دوسرے گروپ میں، تو میں آیا ابھی انگلش میں۔ جی محترم زاہد خان صاحب بہت شکریہ جی آپ کے اس قیمتی وقت کا اور روحانی رہنمائی کا، تاکہ انسانیت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اور جلد اپنے مسکن تک پہنچے۔ تو آپ کے اس قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے اگلے چیٹ گروپ پہ۔ بہت شکریہ۔